بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے دوستو؟ امید ہے اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت پانے والوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج جس صورت کے فضائل میں لے کر آئی ہوں، جس کے وظائف میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ویسے تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن اپنے اندر بہت سارے کمالات رکھتی ہے۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ خود فرق دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ کس طرح بدلاؤ جو ہے وہ زندگی میں آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے کے لیے پڑھ لیں، کسی بھی مشکل کے لیے پڑھ لیں۔ لیکن جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے رزق کی بندش۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رزق میں بندش ہوئی ہے، کسی نے آپ کے رزق کی بندش کر دی ہے یا نظر بد ہو گئی ہے، آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے سورت کو اور اس کے کیا فوائد ہیں وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب میں آپ کو وظائف بتانا شروع کروں گی۔ وہ جو چھوٹی سی صورت میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کو رزق کی بندش کے لیے آپ نے 41 دن پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کو 313 مرتبہ باوضو ہو کر کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، اس میں آپ اس کو پڑھیں۔ کوئی بھی گھر میں اور مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو آپ سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دیں، جلد از جلد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ کھانا پکاتے ہیں، کھانا پکاتے ہوئے 3 بار سورہ قریش پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں تو کھانا ایک تو بہت لذیذ ہو جاتا ہے اوپر، اور اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ 2 لوگوں کے لیے پکائیں گی اور 10 لوگوں میں تقسیم کر دیں گی، انشاءاللہ کھانے میں اتنی برکت ہو جائے گی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فضائل ہیں جو آپ قرآن کی ایسی صورتوں سے حاصل کر سکتے ہیں، فوائد جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کس طرح کے فوائد ہو سکتے ہیں۔ اپنی مشکل اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک میں سے تلاش کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے راستے پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اختتام کروں گی، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔